بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک میت کے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ہاں جب بھی ہمارے خاندان یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہم سے دور جانے لگتا ہے تو ہمارا معاشرہ بہت سی بدعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بدعات کون کون سی ہوتی ہیں اس کے متعلق میں اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گی، اور بہت سی بدعات کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں جو کرنے کا کام ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی میت کو اچھے طریقے سے رخصت کر سکیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو کر سکیں۔ لہٰذا انہی ایک اہم کاموں میں سے ایک یہ کام ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی کا کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ قرض ہے کیا۔ قرض کسی ضرورت مند کو اس کے مطالبے پر خاص اور مقرر مدت کے لیے مال، سامان یا جانور دینا کہ لینے والا اسے واپس کر دے قرض کہلاتا ہے۔ جس قرض کو قرض خواہ اس احسان کے ساتھ دے دے کہ واپسی کے وقت اس پر کچھ فائدہ نہ لے گا، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرض کے معاملے میں ایک کوتاہی، ایک لاپرواہی یہ کی جاتی ہے کہ بلا ضرورت قرض مانگ لیا جاتا ہے۔ مجبوراً اور ضرورت مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت قرض لینے اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے پر بہت بڑی مذمت آئی ہے۔ قرض کے لین دین میں جہاں آسان قرض کا تذکرہ ہے کہ لینے والا بھی آسانی سے ادا کر سکے اور دینے والا بھی واپس مانگنے پر مجبور نہ ہو جائے، اسی طرح سے قرض کا تحریری حساب کر لینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں فرمایا، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کیا کرو، لکھنے میں سستی نہ کیا کرو۔ لکھت پڑھت کرنا شرعاً حکم ہے۔ علاوہ ازیں امانت، ادھار، واجب الادا حقوق جیسے حق مہر ہے، زکوٰۃ ہے، قضا روزے ہیں یا شرعی نظر وغیرہ ہیں، ان کو بھی لکھ لینا چاہیے اگر ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا انتظام ہوتا ہے کہ لکھ نہیں سکتے تو پھر کم از کم اپنے خاندان والوں، اپنے عزیز و اقارب سے اس کا تذکرہ ضرور کر لیا جائے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ میت کے قرض کا کیا کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب آیت وراثت نازل فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ مال میت کا تب وارثوں میں تقسیم ہوگا جب اس کی وصیت، اس کی طرف سے کی گئی وصیت اور اس کے قرض کی ادائیگی ہو چکی ہوگی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 پڑھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان مقروض حالت میں وفات پا جائے تو اس کے مال میں سے گور و کفن کا خرچ پورا کر کے قرض کی ادائیگی کی جائے، پھر قابل وصیت 1/3 حصہ ادا کر کے بقایا مال وراثت کی تقسیم کے لیے چھوڑا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ قرض، اس کے بعد وصیت کی ادائیگی اور پھر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ علماء جدید و قدیم نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ قرضہ وصیت پر مقدم ہے، یعنی قرضے کی ادائیگی وصیت کی ادائیگی سے بھی پہلے کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق میت کے قرض کی ادائیگی جلد از جلد کر دینی چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب شروع نہیں ہوتا اور وہ پریشان حال رہتی ہے۔ قرض کی ادائیگی ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر لازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض جب تک ادا نہیں ہوگا انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔
اسی طرح جو لوگ قرض ادا نہیں کرتے ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل پر غصے کا اظہار کیا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث سے پاک ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز پڑھانے کے لیے ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا قرض ادا کرنے کے لیے اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ خود ہی اس کا نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز جنازہ ادا کر دی۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ جو مقروض وفات پا جائے اور برائے ادائیگی مال بھی نہ چھوڑے تو ادائیگی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ لہٰذا کوئی مقروض میت اگر اتنا مال نہ چھوڑ کر مرے کہ اس میں سے قرض ادا کیا جا سکے تو اس کے غنی ورثاء، عزیز و اقارب یا موقع پر موجود حاضرین میں سے کوئی اور یہ ادائیگی بخوشی کر دے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے اس چھوٹے سے ٹاپک کا کنکلوژن یہ ہے کہ وفات کے بعد میت کے پاس حاضر عزیز و اقارب کا ذمہ ہے کہ مرنے والا اگر مقروض مرا تو اس کے مال سے فوراً قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں، خواہ سارا مال ختم ہو جائے، اور اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو حکومت اس کا قرض ادا کرے، بشرطے یہ کہ اس نے قرض ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہو، اور اگر حکومت ادا نہ کر سکے تو جو مسلمان بھی احساناً ادا کرے گا صحیح ہوگا۔ اس پیغام کو امت مسلمہ تک عام کیجیے تاکہ ہمارے معاشرے میں بدعات کا خاتمہ ہو اور میت کی اخروی کامیابی کی فکر مندی ہم سب کو شروع ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔